بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صلوات. بانی مجلس اعزا کا فرش بچھانا، ذاکرین کا پڑھنا، حاضرین کا آنا مولا کی بارگاہ میں قبول ہو. حاجات کی برابری کے لیے مجلس کی مقبولیت، مولا کی خاص عطا کے لیے بلندتر صلوات. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اہل قرآن قرار دیا ہے. اس کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت والا بنایا ہے. اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے دل میں علی کا صحیفہ اتارا. ساری نعمتیں ایک طرف اور حب علی کی نعمت ایک طرف. اللہ کا سب سے بڑا کرم ہم پر یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں. اب اس میں شدت اور ضعف ہو سکتا ہے، یعنی جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ضروری نہیں ہے کہ سب ایک جیسے علی والے ہوں. اس لیے کہ میرا اور آپ کا کیا مقام، میری اور آپ کی کیا حیثیت جب ابو ذر اور سلمان ایک جیسے ہیں. یہ تو ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسی صف میں کھڑا کیا ہے جس کی سالاری سلمان کر رہے ہیں اسی لائن میں. وہ اور بات ہے کہ 25واں نمبر ہے، 70واں نمبر
ہیں اسی کلاس کے لوگ. اور بات ہے کہ کلاس کا مانیٹر اور سربراہ سلمان جیسا با ایمان اور ہم کہیں کونے میں شاید بیٹھے ہوں مگر نکالے گئے لوگ نہیں ہیں. ہمارے ذہنوں کا حاکم مولا علی، ہمارے دلوں کا مالک مولا علی، اور جس نے علی تک خود کو پہنچا دیا اللہ اسی کو ملے گا. میں بہت یقین اور اطمینان کے ساتھ اور اپنی عقیدتوں اور اپنے عقائد کا اظہار کر رہا ہوں. یعنی جس نے مولا کائنات تک خود کو پہنچا دیا وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے. یہ طے ہے کہ جسے علی نہیں ملا اسے اللہ نہیں ملا. جسے توجہ کر لیا. یہ طے ہے کہ جسے علی نہیں ملے اسے اللہ نہیں ملا. جی اللہ بلا اشارہ، اللہ، رسول اللہ، علی. ترتیب جب وہاں سے یہاں آئیں گے تو ترتیب میں اللہ کا ذکر پہلے، رسول اللہ کا ذکر ان کے بعد، علی کا ذکر ان کے بعد. جب وہاں سے یہاں آئیں گے، تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، جب وہاں سے یہاں آئیں گے تو پہلے اللہ، پھر رسول اللہ اور پھر علی، اور یہاں سے وہاں جائیں گے تو پہلے علی. پچھلے دنوں مجھے ایک نعت کہنے کی توفیق ہوئی، مولا کی منقبت کہنے کی توفیق ہوئی، تو اس کے چند شعر دل کر رہا ہے اور اپنے اس مطلب کا، اس مضمون کا ایک شعر مجھ سے ہو گیا تھا. ہو کیا گیا تھا، مولا نے کہلوا دیا تھا. اس شعر کو سنانے کے لیے ایک مطلب بھی سنا رہا ہوں. میرے بچے اور جوان جانتے ہیں کہ جب ہم کسی شاہراہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو دور سے ہمیں روڈ پر پانی نظر آتا ہے، جب قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، تو اس کو سراب کہتے ہیں، یعنی آنکھوں کا دھوکہ. یعنی ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ اور ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے. تو ان آنکھوں پہ تو ویسے ہی بھروسہ نہیں کرنا، یہ دیکھتی کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے. آپ اپنے گھر میں لگے ہوئے چھت کے پنکھے کو ذرا دیکھیے، ایسا لگتا ہے جیسے تھال گھوم رہا ہو، جبکہ تھال نہیں گھوم رہا، 3 پر ہیں جو گھوم رہے ہیں. تھال نہیں گھوم رہا، ہمیں تھال لگتا ہے لیکن تھال ہوتا نہیں ہے. آگ کے انگارے کو اگر آپ دائرے میں گھمائیں تو آپ کو آگ کا ویل محسوس ہوگا، مگر وہ ویل نہیں ہے. انگارہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ ہے تو چوتھی جگہ نہیں ہے. وہ ہمیں لگتا ہے کہ انگارہ ہے. روڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں پانی نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پانی ہو، مگر قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں، اسے سراب کہتے ہیں. اب ذرا شعر سنیے، میں نے عرض کیا تھا مولا کی بارگاہ میں، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. غدیر سارے رستوں میں آپ کو دھوکہ ملے گا مگر علی کے رستے میں دھوکہ کوئی نہیں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا، نبی کا، علی کا جواب کوئی نہیں. تھکے بیٹھے تو میں نہیں کہوں، اور اگر چاہتے ہیں تو شعر سناؤں. 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. توجہ، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر وہ تراب کوئی نہیں. جی اب جو جس شعر کی خاطر میں نے آپ کو زحمت دی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی،
بعض لوگوں کا ہمارے اوپر ایک شبہ ہے، ایک اعتراض ہے، اور سمجھے بغیر رائے دیتے ہیں، جانے بغیر مشورہ دیتے ہیں، ہم سے پوچھے بغیر ہم پر تبصرہ کرتے ہیں۔ کالے کپڑے تو میں پہنتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا نا بھائی، ماتم ہم کرتے ہیں تو دلیل اور استدلال اور جواز بھی تو ہم بتائیں گے نا، کہ ہمارے پاس قرآن سے کیا آیت ہے اور حدیث میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے۔ ہم اگر ماتم کرتے ہیں، اگر ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں، اگر ہم سجدہ رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس دلیل تو ہمارے پاس ہوگی نا۔ یہ کام تو میں کر رہا ہوں، جو کر ہی نہیں رہا وہ کیا بتائے گا۔ بھائی ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے قائل ہیں، تو وسیلہ تو ہم مانتے ہیں نا، تو دلیل بھی ہم ہی دیں گے۔ جو مانتا ہی نہیں وہ دلیل کیا دے گا؟ وہ تو ایک ہی بات کرے گا کہ ماننا ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل آ جائے گی تو اس کے اس بات میں دم ختم ہونا شروع ہوگا اور ایک دن وہ مانے گا۔ اور میں آپ کو اس لاڑکانہ کے منتخب اور نمائندہ اجتماع کے اندر ایک جملہ کہوں کہ میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ پریشان نہ ہو، بہت جلدی لوگوں کی رائے بدلنے والی ہے۔ بہت جلدی لوگ وہی بولیں گے جو علی والے بول رہے ہیں۔ بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، آہستہ آہستہ لوگوں کی رغبت، لوگوں کی توجہ بڑھتی جا رہی ہے، اور مسلسل بہتری ہے، مسلسل پیغام رسانی ہے، مسلسل لوگوں کی طرف لوگوں کے ذہن کھلتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ باتوں کو ماننا شروع ہو گئے، مانیں گے، آخر مانیں گے۔ جی ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ پروفیسر صاحب کلاس میں بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب اپنے حلقے میں بات کریں گے، سیاستدان ہمارے جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں بات کریں گے، میں مولوی اپنے حلقوں میں بات کروں گا، مگر مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو کنٹھے کلابے، ڈنڈا چٹیا بندہ چھوڑ کر، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کر گلی کوچوں میں، بازاروں شاہراہوں پہ آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ جی جی بسم اللہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک نعرہ لگا دیں۔ ماشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں آپ، بات آگے بڑھے۔ خدا کے بعد نبی، اور ہم پر اعتراض ہے کہ یہ مولا علی کو اللہ بولتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں پاکستان کے غیر ذمہ داروں میں نہیں ہوں، غیر ذمہ دار شیعہ نہیں ہوں۔ میں بہت آرام سے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ جو مولا علی کو اللہ بولے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مولا علی اللہ کے ولی خاص، اور ایسے ولی کہ اللہ نے سارے ولیوں کو علی کے ذریعے ولایت دی۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے دوسرا مصرع، پہلا مصرع خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ ہمارا بہت روشن عقیدہ ہے، اور ہم اپنے عقیدے کا دفاع کرنا اور اس کی تشریح کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جی
جب اللہ سے آئیں گے تو رسول اللہ تک پہنچیں گے اور رسول اللہ سے ہوتے ہوئے علی تک پہنچیں گے، اور اگر ہمیں اللہ تک جانا ہوگا تو پہلے علی کے پاس آنا ہوگا۔ وہ سمجھائیں گے کہ رسول اللہ کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ بھائی آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ما عرف اللہ، تھکے تو نہیں آپ؟ سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں، ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے۔ حدیث سنا رہا ہوں، ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے۔ کیا مطلب ہے کہ پھر ہم اللہ کی معرفت کی کوشش نہ کریں؟ یعنی یہ فرمان کا مطلب کوئی سمجھے گا کہ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ میرے اور علی کے علاوہ کوئی اللہ کو جان نہیں سکتا، تو پھر ہمیں اللہ کی معرفت کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ مطلب کیوں نکال رہے ہو؟ مطلب سیدھا سادہ ہے کہ اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو مجھ محمد سے پوچھو یا علی سے۔ یعنی میرا فرمان، میری حدیث بتائے گی کہ اللہ کیا ہے، اور علی کا فرمان بتائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ اب سب سے زیادہ جو پسندیدہ مضمون مولا علی کا ہے نا، وہ ہے عقیدہ توحید۔ اظہر حسن زیدی صاحب ہمارے لڑکانہ کے پرانے لوگوں کو یاد ہوں گے جی، وہ مباہلہ بڑا اچھا پڑھتے تھے، معراج بڑی اچھی پڑھتے تھے۔ حافظ کفایت صاحب جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت بڑی اچھی پڑھتے تھے۔ علامہ مجلسی حدیث کے اندر ماہر تھے۔ مولانا محمد حسین طباطبائی، علامہ محمد حسین طباطبائی فلسفے میں ماہر تھے۔ تو ہر ایک خطیب اور ہر ایک عالم کا قبضے کا مضمون ہوتا ہے، جس مضمون کو وہ دل سے شوق سے بیان کرتا ہے۔ یعنی اگر اس کو کہہ دیا جائے نا کہ فلاں مضمون پر بات کریں تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے اور وہ اس پہ اچھا بولتا ہے۔ مولا کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کا پسندیدہ مضمون کیا ہے؟ تو جب علی سے پوچھیں گے نا کہ آپ کا پسندیدہ مضمون کیا ہے، تو علی کہیں گے عقیدہ توحید۔ مجھ سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے، علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ مضبوط گفتگو توحید کے باب میں علی کی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دانشور دنگ ہیں کہ جو علی نے اللہ بتایا ہے، وہ اللہ اس معیار کا عقیدہ توحید کہ جو علی کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ سنا دو مولا کا قول، فرماتے ہیں کفا بی فخرا ان اکونا لی عبدا، یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى بِعِزَّةٍ أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ اب یہاں مولا کی مناجات مکمل نہیں ہوئی، اس کے بعد والا جملہ سنیں۔ مولا فرماتے ہیں الہی انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات بہت ہی روشن ہے، مگر جو جملہ اب ترجمہ کرنے جا رہا ہوں وہ جملہ مولا علی کا، علی ہی کا جملہ ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ اب جملہ دیکھیں مولا کا، فرماتے ہیں الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ یعنی جس معیار کیا عقیدہ توحید علی کا ہے۔ نبی فرما رہے ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے۔ ما عرفنی الا اللہ و علی، اور مجھ محمد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ اور جو جملہ آپ کو سنانے کا ہے اور سننے کا ہے اور اس پر لطف لینے کا ہے، نبی فرما رہے ہیں ما عرف علی الا اللہ و انا، اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ میں نے اپنا مقدمہ یہاں مکمل کیا۔ اگر اب مجھے اور آپ کو اللہ سمجھنا ہے تو ہمیں یا نبی سے سمجھنا ہوگا یا علی سے۔ یا نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے، اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ہو اللہ احد، سورہ توحید یہاں سے شروع ہو جاتا ہے،
هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مگر سورہ توحید یہاں سے نہیں شروع ہوگا. قل هو اللہ احد، تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے. یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ کہا میں اگر کہوں گا تو تم اپنے دماغ سے مجھے مانو گے. میں کہہ رہا ہوں میرے نبی تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے. یعنی اللہ بھی اللہ منوانا چاہتا ہے مگر مصطفیٰ کا اللہ، اپنی پسند کا اللہ نہیں ماننا. اگر اپنی پسند کا اللہ ماننا ہوتا تو یہ انسان اتنا خطرناک ہے کہ جسے باکمال دیکھتا ہے اسے اللہ مان لیتا ہے. سرکار کے زمانے میں 365 اللہ تو یہ پہلے ہی مانتے تھے. اگر سرکار نے کہا ہوتا نا کہ میرا اللہ مان لو تو کہتے کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے ہی بہت سے مانتے ہیں، ایک اور مان لیتے ہیں. اللہ ماننے میں تو غنی تھے. مگر سرکار نے کب کہا کہ میرا اللہ مانو؟ سرکار نے فرمایا کہو لا الہ، پہلے انکار کرو سارے الہوں کا. یہ انسان کی کمزوری ہے کہ یہ انکار نہیں کرتا، اقرار تو کر لیتا ہے. سب صحیح ہے بولتا ہے، غلط کو غلط نہیں بولتا. یہ مجمع لگایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ غلط کو غلط بولو اور صحیح کو صحیح بولو. اللہ نبی بتائیں گے یا علی بتائیں گے. اب وہ علی جس نے ہمیں نبی کی معرفت کروائی، اللہ کی معرفت کروائی، پھر نبی کی معرفت کروائی. اور نبی کے بارے میں مولا علی نے جو بیان فرمایا وہ کسی اور کے ہاں وہ مقام ہی نہیں ہے. اور میں کسی اور پہ غور بھی نہیں کرنا چاہتا. ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے کہ ہم مولا علی کے اوپر غور کریں. یعنی ہماری زندگیاں کم ہیں، ہماری زندگیاں کم ہے اور علی کا مقام بلند ہے. لہذا ہم اللہ کیا ہے علی سے پوچھیں گے، نبی کیا ہے مولا علی سے پوچھیں گے. نبی کے بارے میں جیسا علی مولا نے بتایا ہے. جمع ہو گئے تمام صحاب، آواز دے کر کہا یا علی صف لنا نبینا کاننی نرا، ہمیں نبی بتائیں کہ کیسے تھے اور ایسے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. تو مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک طویل خطبہ، اور اس خطبے کے آغاز میں فرمایا لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ہر عضو کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا. سنی شیعہ میرا مجمع بیٹھا ہے، میں کچھ دیر نبی کی سیرت پر بات کرنا چاہوں گا. نبی کے بارے میں مولا علی فرما رہے ہر عضو کو اللہ کے نبی کو اللہ نے ہر عضو کے لیے ایک معجزہ دیا. منہ مبارک کا معجزہ، بھووں کا معجزہ، پلکوں کا معجزہ، سرکار کی آنکھوں کا معجزہ، سرکار کے کانوں کا معجزہ، سرکار کی بینی مبارک، ناک کا معجزہ، لبوں کا معجزہ، لعاب دہن کا معجزہ، سرکار کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کا معجزہ، سرکار کے لعاب دہن کا معجزہ، سرکار کے ریش مبارک کے ایک تارے منہ بال کا معجزہ، سرکار کی انگلیوں کے معجزے، سرکار کے ناخنوں کے معجزے، سرکار کے سینہ مبارک کے معجزے، سرکار چلنے لگے تو چال کا معجزہ، کہیں بیٹھ جائیں تو جہاں بیٹھ کر اٹھیں اس جگہ کا معجزہ، سرکار جس جانور سے پیار کرنے لگے اس کی طرف آنکھیں بھر کے دیکھ لیں تو اس کا دودھ بڑھ جائے، اس کا گوشت بڑھ جائے، اس کی صحت اچھی ہو جائے. سرکار کی نگاہوں کے معجزے، سرکار جن جانوروں پر بیٹھے ان جانوروں کے معجزے اور ان جانوروں کی برکتیں. تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں، تم کہاں خود کو نبی جیسا کہتے ہو، نبی کا جانور تم جیسا نہیں ہے. نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے سرکار، وہ نبی کی سواری عام سواری نہیں ہے. جی ہمارا تو نام قرآن میں نہیں ملے گا، میں جو کہہ رہا ہوں کوئی سمجھا جائے. ہمارا تو نام بھی قرآن میں نہیں ملے گا. اور علی کے گھوڑے کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہے، پورا سورہ نازل کر دیا علی کے گھوڑے پر. قرآن میں سورہ عادیات مولا علی کے گھوڑے کی فضیلتیں جا کے پڑھ لیجئے. میں تو کوئی نیا سورہ تو نہیں بتا رہا. آج کوئی قرآن نازل تو نہیں ہو رہا میرے اوپر معاذاللہ. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کوئی نئی بات کر رہا ہوں. لاڑکانہ میں آکے ایک نئی بات، سورہ عادیات قرآن مجید کے اندر موجود ہے. جی اللہ قسم کھا رہا ہے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی. جب وہ سرپٹ دوڑتا ہے میدان کے اندر تو اس کے سموں سے جو چنگاریاں اڑتی ہیں، اللہ ان چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے. گھوڑے کے نتھنے سے، ناک سے جو دوڑتے ہوئے سائیں سائیں سانس لینے کی آواز آتی ہے،
جب اس کا سانس پھول رہا ہوتا ہے اس کی آواز سانس لینے کی آتی ہے، اس سانس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس گھوڑے کے، میرے عزیز بیٹھ جاؤ، اس گھوڑے کے پیروں کی قسم اللہ کھا رہا ہے، سانس لینے کی قسم اللہ کھا رہا ہے، توجہ چاہوں گا، سانس لینے کی قسم اللہ کھا رہا ہے، گھوڑے کی قدموں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ جس گھوڑے کے پیروں کی قسم کھا رہا ہے، یہ گھوڑا کون سا ہے؟ لاڑکانہ میں دوڑنے والا گھوڑا ہے؟ یہ کون سا گھوڑا ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ یہ کراچی میں دوڑنے والا گھوڑا ہے، یہ مونا باؤ ڈیپو کے اندر دوڑنے والے گھوڑے ہیں، یہ پیر صاحب پگارا اور زرداری صاحب کے گھوڑے ہیں جن کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یہ کون سا گھوڑا ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ یہ ایک میدان جہاد میں ایک مجاہد کو بٹھا کر لے جانے والا گھوڑا ہے۔ یعنی اگر مجاہد کو اپنی پشت پر بٹھا لے تو اللہ اس گھوڑے کی قسم کھائے، اس مجاہد کا تو نام بتاؤ جو گھوڑے پہ بیٹھ جائے۔ وہ مجاہد کون ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہے تو اللہ قسم کھا رہا ہے؟ اس مجاہد کو علی کہتے ہیں۔ یہاں لوگ انہیں اپنے جیسا بولنے لگے۔ میرے مولا جا رہے ہیں ایک سفر پر، علی اسم اعظم الہی، میرے مولا جا رہے ہیں ایک سفر کے اوپر، تنہا ہیں، اپنے دلدل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک سوار کو دیکھا کہ جو ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور سمت اس کی اسی طرف ہے جہاں مولا کا ارادہ ہے۔ مولا نے اپنی سواری اس کے قریب کی اور قریب جا کر پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے منزل بتائی، حضرت نے فرمایا تمہاری اور میری منزل ایک ہے، اکیلے سفر نہ کرو۔ اب دونوں کی سواریاں ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایسے موڑ سے مڑے کہ جہاں سامنے رستہ زیر آب ہے، بند ٹوٹنے کی وجہ سے رستہ پانی بڑا ہے اور گھوڑا ڈوب جائے گا اگر پانی میں گھوڑے کو اتارا۔ وہ شخص جو مولا کے ساتھ سفر کر رہا ہے یہودی ہے اور یہودیوں کا کوئی روحانی ہے۔ اس نے اپنے لباس میں سے ایک چادر نکالی اور پانی پر وہ چادر پھینکی تو وہ پتھر بن گئی۔ وہ اپنا گھوڑا اس طرف لے گیا، اس پتھر کا کونا پکڑا، کھینچنے لگا تو وہ چادر بنتی چلی گئی اور اس طرف کھڑے ہو کر کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کیسے آئیں گے؟ کہتا ہے میرے پاس تو اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے میں نے کپڑے کو پتھر بنا دیا اور میں اس طرف آ گیا، آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے اپنے دلدل کی گردن پر ایک شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ۔ مولا کا دلدل پانی پہ چلتا ہوا گیا، جہاں وہ پیر رکھتا تھا وہ جگہ پتھر کی ہو جاتی۔ مولا کا دلدل اس طرف چلا گیا، اب وہ کھڑا دیکھ رہا ہے حیران کہ اس نے تو چادر بھی بچھائی، کچھ پڑا، اور اس کے بعد ایسا ہوا یہ تو پانی پہ چلتے ہوئے آ گئے۔ تو جب مولا اس طرف پہنچے نا کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت مسکرائے فرمائے وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا آخری نبی کے وصی کا نام۔ فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو علی میں ہوں۔ ماشاءاللہ جتنا میں آپ کے چہروں کو خوش دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا جو علی کے نام پہ خوش رہا ہو۔ یہ آپ کے کھلتے ہوئے چہرے، یہ آپ کا مولا کا فضیلتیں اور فضائل سننے کے بعد آپ کے چہروں پر جو تازگی ہے، یقین جانیے یہ قبر میں کام آئے گی، یقین جانیے یہ برزخ میں کام آئے گی، یہ مرنے کے بعد اور اس دنیا میں بھی کام آ رہی ہے۔ اس دنیا میں بھی مولا کا نام ہمیں کام کر رہا ہے۔ بتا دو اس دنیا میں کیا کام آ رہا ہے؟ بہت سا کام آ رہا ہے، میں لمبی لسٹ بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں علی مولا کے کام، نام کے کام ہیں، نام کے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک موٹی دلیل اور ایک موٹا عنوان بتا دوں، علی کا ذکر ہمیں دنیا میں اطمینان قلب عطا کرتا ہے۔
بڑے بڑے گھبرانے والے لوگ اور ہوں گے، علی والے وہ گھبراتے ہی نہیں ہیں، نہ نوکری کے چھننے پہ گھبراتے ہیں، نہ فصلوں کے خراب ہونے کے گھبراتے ہیں، نہ مقدمہ بازیوں میں اور پریشانیوں میں گھبراتے ہیں۔ جب کبھی کوئی پریشانی سامنے آتی ہے علی مولا کا نام لینے مزہ آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور میں سندھ کے قدیمی شہر لاڑکانہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ سندھیوں کا تو ویسے ہی ایک حسن ہے، سندھیوں کا ایک سب سے بڑا حسن ہے کہ سندھی اگر کوئی ہے تو وہ خود بخود مولائی ہے۔ یہ مولا کا کرم ہے۔ مجھے تو سندھ کا ہندو نہیں ملا جو مولائی نہ ہو۔ یہ سندھ کا حسن ہے۔ یہاں کا سنی تو ویسے ہی مولائی ہے، یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے۔ میں 3 مجلسیں سال میں پڑھتا ہوں، ہندو بانی ہوتا ہے اس کا، ہندو مجلس کا بانی ہوتا ہے، میں مجلس پڑھتا ہوں۔ ایک بہت بڑا سندھ کا سیاستدان، سندھ کی سیاستدان شخصیت ہے، ان کی طرف سے روز عاشور نعاد ہوتی ہے، اور پچھلے دنوں ہمارے سندھ کی ایک مقتدر شخصیت نے مجھے کہا کہ اس وقت وہ بڑے وزیر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ آپ سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے مجلس بھی پڑھوائیں۔ تو میں نے کہا جی مولا کا ذکر تو کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ میں تو اکثر شیعوں سے کہتا ہوں کہ شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا ایک خاص حسن ہے سندھ کے اندر، یہاں تکفیریوں کے پیسے ضائع جاتے ہیں، یہاں جو انہوں نے پیسے لگائے نا، کافر کافر کے نعرے لگا کر بڑا خرچہ کیا، پیسے ضائع گئے، کچھ نہیں کر پائے، علم نہیں اتروا سکے ہم سے۔ یہاں کے مزاج میں مولائیت ہے، یہاں کے مزاج میں مولائیت ہے۔ میں اگر سندھی ثقافت تو اصل یہ ہے بھائی جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ ثقافت ہے، سندھ کی ثقافت کو علی کہتے ہیں۔ اگر کوئی سندھ کی ثقافت کی بات کرے اور علی کی بات نہ کرے تو وہ ثقافت کو جانتا ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھے، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ مولا علی کے مریدوں کی صفتیں ہیں، علی مولا کے چاہنے والوں کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ آئینہ رکھ رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو اس میں دیکھ سکوں۔ جی میں آئینہ رکھ رہا ہوں تاکہ میں اس میں دیکھوں کہ میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں۔ سنا دوں مولا علی کے چاہنے والوں کی صفت، سنی شیعہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، مولا کے چاہنے والوں کی صفت، سب سے پہلی صفت، مگر سب سے پہلی صفت سے پہلے خود اللہ نے جو کہا ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو وہ یہ جان لے کہ اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، میں عزاداری کی وجہ سے، میری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہے، جلوسوں کی وجہ سے میری عزت، مدرسہ میری وجہ سے، امام بارگاہ میری وجہ سے، مسجد میری وجہ سے نہیں چل رہا، بلکہ ہم اس کی وجہ سے۔ لہذا اپنے ذہن میں جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے دماغ سے یہ خناس نکالیں۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ تم نہیں ہوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں، اس مزاج کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تم کہیں چلے جاؤ تاکہ ایک اچھا کام ہو جائے۔ بعض لوگوں کی وجہ سے تو کاموں میں رکاوٹ ہے جی، جو کہتے ہیں نا کہ میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے کیا بھائی، کوئی کسی کی وجہ سے نہیں۔ یہ توجہ ہے، ماشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ۔ آگے بڑھے بات،
یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی پھر گیا، واپس چلا گیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے واپس جانے سے تو یہ اللہ کا کام بند ہو جائے گا، اللہ کا نظام بند ہو جائے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کچھ اور لوگ کو لے آئے گا، تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی اور آ جائے گا، تم سے اچھے لوگ آ جائیں گے، تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، تم سے بہتر لوگ آ جائیں گے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ جو تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا وہ پھر ایسا ہونا چاہیے۔ یعنی اب مولا علی کے چاہنے والوں کی صفات، 6 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، 6 صفتیں۔ یہ آج کا پیغام، یہ آج کا درس، یہ آج کا علی والوں کے لیے ایک عنوان، اور میں اپنے لیے، میں اپنے جیسوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے جیسوں کو بھی نہیں کہہ رہا، میں کسی کو کچھ سکھانے سمجھانے نہیں آیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے لیے آئینہ رکھ رہا ہوں کہ میں اس میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا قد کتنا بڑا ہے، میں اس میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا قد اس کے اندر آ بھی رہا ہے نہیں۔ تو مولا علی کے چاہنے والوں کی 6 صفت ہیں۔ سب سے پہلی صفت یحبہم، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ، تھکے تو نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا، سب سے پہلی صفت، میرے بچے، میرے عزیز جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے تو نہ اٹھیں، بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلی صفت مولا علی کے چاہنے والوں کی اللہ بیان کر رہا ہے، یحبہم، سب سے پہلی صفت یہ کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ علی کا مقام تو بہت بلند ہے، علی سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علی کے چاہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اچھا کیسے پتا چلے علی کے چاہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی پتا ہے؟ مجنون کا کاسا لیلا نے توڑ دیا، لائن لگا کے کھڑے تھے، وہ آش بانٹ رہی تھی، دلیا بانٹ رہی تھی، کہہ لیجئے کہ کھیر، حلیم بانٹ رہی تھی، مثلا ڈونگے بھر بھر کے لوگ لائن میں لگ کے کٹورے لا کے حلیم لے رہے تھے اس سے۔ حلیم میں کہہ رہا ہوں ایک خاص غذا تھی جو بانٹ رہی تھی۔ تو جیسے ہی مجنون آگے بڑھا نا تو اس نے اس کا کٹورا چھینا اور پھینک دیا۔ سب نے کہا دیکھو تم بڑے پھرتے ہوئے کہیے مجھ سے، میں اس کا چاہنے والا ہوں، تمہارا تو کٹورا ہی توڑ دیا، کہنے کسی اور کا توڑا۔ اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو کسی اور کا توڑتی نا، میرا توڑا ہے تو یہ دلیل ہے نا کہ مجھے جانتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی میرے پاس وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، مگر ان کی عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا، تو مجھے تو سب کا خیال کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کیا معلوم یہاں کس کا کیا مقام ہو، ہمیں کسی کی بھی احترامی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب کا یہ تاروں کے مسئلے، پتہ نہیں کس سے کیسا تار جڑا ہوا ہے، کیا معلوم کہ ایک جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، جس کے کالر ادھڑے ہوئے ہوں، جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہو، جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، جس نے 2 رنگوں کی چپلیں پہنی ہوئی ہوں، کیا معلوم اس کا اللہ سے رابطہ ہم سے اچھا ہو۔ ایسے ہی ایک بندہ گزر رہا تھا بازار سے، تو ایک دودھ والے نے آواز لگائی دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو اچھی طرح اس کی دکان کو دیکھا، پھر کہنے لگا پلا دو۔ ہر ایک کا یہ کھاتے بھی نہیں ہے، وہ دودھ والے نے کہا نا دودھ پیو گے، تو پہلے تو دکان کو اچھی طرح دیکھا، پھر کہنے لگا پلا دو، یعنی فوراً نہیں کہا ہاں پلا دو، پہلے اسے دیکھا، ہر ایک کا نہیں کھاتے ہی نہیں۔ اس نے کٹورا بھر کے دودھ دے دیا، دودھ پی کے جو چلے تو ایک دم کیچڑ میں پیر گیا اس کا، کیچڑ کی جو چھینٹیں اڑی تو دیوار کے کنارے 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے، آشنا سمجھتے ہیں نا، 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے، تو لڑکی کے چہرے پہ جا کے چھینٹیں لگی، کیچڑ کی چھینٹیں، تو جس کی منہ پہ جا کے چھینٹیں لگی اسے تو کچھ نہیں ہوا، وہ جو اس کا دوست کھڑا تھا اس نے 2 قدم آگے بڑھ کے 4-6 تھپڑ مارے اس کو، دیکھتے نہیں اور دیکھ کے نہیں چلتے، اور آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ تو جیسے اس نے کہا نا کہ یا اللہ کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے، تو وہ لڑکی گری، تڑپی اور مر گئی۔
تو لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تم تو کوئی اللہ کے ولی ہو، تم نے عورت مار دی بد دعا کر کے؟ کہنا نہیں نہیں نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا، دو یاروں کا مسئلہ ہے، ایک نے مجھے مارا ایک نے اسے مارا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، میں حیثیت والے جو پیسے والے گھروں کے بچے بیٹھے ہیں نا، جو بڑی گاڑیوں والوں کی اولادیں بیٹھی ہیں نا، میں ان سے گزارش کروں گا، جب تم روڈ پہ نکلتے ہو نا اپنی بڑی گاڑی، اپنے ابا کی گاڑی لے کے، میں گاڑیوں کے نام لوں گا تو کمپنیوں کی تبلیغ ہو جائے گی، آپ خود ہی سمجھیے، بڑی بڑی گاڑیوں میں بچے نکلتے ہیں نا، بڑے باپ کے بچے، وہ پیدل چلنے والے کو ذلیل نہ سمجھے۔ میں مولا علی کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، سائیکل پہ چلنے والے کو ذلیل نہ سمجھے، اسے دبا کر، اسے ڈانٹ کر، شیشے کا شیشہ اتار کر، اس کو کوئی جملہ کس کر آگے نہیں بڑھو۔ کیا معلوم جو یہ پیدل چل رہا ہے یہ عرش پہ جا رہا ہو اور تم کسی جہنم میں جا رہے ہو؟ کیا معلوم تم کسی عذاب کی طرف جا رہے ہو اور یہ اللہ کے قرب میں جا رہا ہو؟ تو میں انتہائی عاجزانہ اور عارضانہ گزارش کر رہا ہوں کہ تکبر نہیں کرو، غرور نہیں کرو۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں کرو۔ تو میرے ساتھ تو بڑی مشکل ہے، میں خود پریشان ہوں اس حوالے سے کہ کسی کا حق ہمارے اوپر نہ آ جائے، اور کل قیامت میں کہیں وہ کھڑا نہ ہو جائے کہ وہ جو آپ گزر رہے تھے نا، تو آپ کی موبائل کی گاڑی نے جب سائرن بجایا تو ہمارے شہر کے ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ روڈ روک دیا تھا آپ کو گزرنے کے لیے، اب آپ رکیے مجھے گزرنے دیجیے۔ تو قیامت میں اللہ ہمیں روک لے گا اور وہ کہے گا انہیں پہلے گزارو۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ اچھا، مضمون تو آپ نے دیکھ لیا کتنا وسیع ہے، مگر میں جلدی جلدی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ مجھے تسلی دیجئے میری باتوں سے تھک نہیں رہے آپ۔ بہت شکریہ۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کون کس سے محبت کرتا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ جیسے میں نے ایک لیلا مجنون کی مثال دی آپ کو، کیسے پتا چلے گا کہ وہ کہہ رہا ہے جی یہ میرا کٹورا توڑ رہی ہے، میرا پیالہ توڑ رہی ہے، جس کا مطلب ہے مجھ سے محبت کرتی ہے جی۔ میر انیس اور مرزا دبیر دو بڑے شاعر، بر صغیر کے دو بہت بڑے شاعر، تو میر انیس نے بھی مرثیہ لکھا اور مرزا دبیر نے بھی مرثیہ لکھا مولا حسین کا، تو دونوں نے امام حسین کی ذریح میں اپنے مرثیہ رکھ دیے اور یہ دعا کی کہ مولا جس کا اچھا مرثیہ ہے اس پہ مہر لگا دے۔ دوسرے دن جب جا کے نکالا مرثیہ تو مرزا دبیر کے مرثیے پہ مہر لگی ہوئی تھی اور میر انیس کے مرثیے پہ مہر نہیں تھی۔ میر انیس رونے لگے، مولا میں نے تو بڑے اہتمام سے مرثیہ لکھا تھا، کیا میری یہ محنت قبول نہیں ہوئی؟ تو امام خواب میں آئے، امام حسین، فرمایا تم تو ہماری اولاد ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ وہ سید نہیں ہے، وہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ تو محبتوں کے پیمانے میں نے آپ کو مثالیں دے دی۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، علی کے چاہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دلیل دوں، سب سے زیادہ دنیا میں پریشان کون ہے مسلمانوں میں؟ جو سب سے زیادہ مسلمانوں میں پریشان ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جتنا پریشان ہوگا نا علی کا چاہنے والا، اتنا ہی اس کا رشتہ اپنے مولا کے دروازے سے پکا ہوگا۔ لہذا پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی آتا ہے، آپ دبئی، شارجہ، ابو ظہبی، امارات میں چلے جائیے، محمد علی، علی رضا، حسن عباس، یہ جن لوگوں کے نام ہوتے ہیں، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ، اسے نکال دیا جاتا ہے۔ نوکریاں چھینی جا رہی ہیں اہل بیت کے ناموں کی وجہ سے۔ آپ سعودی عرب چلے جائیے، انہیں نکالا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے نام اہل بیت کے ناموں پر۔ پریشانیاں ہیں یا نہیں؟ جی، میں جنرل پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ پریشانی میں ہیں، اور یہ خود دلیل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور مجھے بتائیے کہ اب سے 100 سال پہلے علی کے چاہنے والے زیادہ تھے یا آج زیادہ ہے؟ یہ مصیبتوں کی وجہ سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جی، ایک بہت بڑے مفتی صاحب کا کلپ میں نے دیکھا، وہ اپنے لوگوں میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم نے پاکستان میں شیعوں کو اتنا مارا
50 سال پہلے آسٹریلیا میں کوئی ماتمی جلوس نہیں نکلتا تھا، کینیڈا میں کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا، امریکہ واشنگٹن میں کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا، تم نے پاکستان میں انہیں اتنا مارا یہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ پریشانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یحبونہ، دوسری صفت، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس تشریح کے اندر نہیں جا رہا، وقت تنگ ہو رہا ہے۔ تیسری صفت مولا علی کے چاہنے والوں کی کیا فرما رہے ہیں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل پہ میں تھا، اکثر آپ کا نوکر ہوں، جاتا ہوں، اسی حلیے میں جاتا ہوں، اہل بیت کے چاہنے والوں کا نوکر ہوں۔ اہل بیت کا نوکر ہونا تو سلمان کا دعویٰ ہے، مالک اشتر کا دعویٰ ہے۔ اہل بیت کا نوکر ہونا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، مجھ جیسے لوگ اہل بیت کے چاہنے والوں کے نوکر ہیں۔ تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ پاکستان میں شیعوں نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب یہ شیعہ سنی کی بحث نہیں کریں ورنہ آپ کو ندامت پشیمانی ہوگی۔ کہ نہیں بتائیے آپ نے پاکستان میں کیا کیا ہے۔ میں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل آغا خان ہے، وہ بھی آپ میں سے نہیں ہے۔ یہ ہمارا جھگڑا ہے کہ وہ 6 کو مانتے ہیں اور 12 کو مانتے ہیں۔ وہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے شیعہ اسماعیلی، وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسیحا ڈاکٹر ادیب رضوی، اب اگر میں بتانے لگوں گا تو یہ پریشان ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک لمبی لسٹ بنے گی قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر۔ بڑی عنایت، بہت شکریہ۔ لہذا پاکستان کے لیے شیعوں نے کیا کیا ہے؟ بہت کچھ کیا ہے، اور ہم کرنے کے بعد بجاتے نہیں ہیں، ڈھول نہیں پیٹتے۔ ہم یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اس ملک کے وجود میں بھی اور اس ملک کی بقا میں بھی اگر میں نے شیعہ جرنلوں کے نام بتانا شروع کر دیے تو شاید لوگوں کو کسی اور سے نفرت ہونے لگے گی۔ ہم نہیں جانا چاہتے اس بحث میں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہنے والے، علی کے چاہنے والے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ میں بہت ہی مؤدبانہ اور بہت ہی پیار اور محبت سے اور دل سے اور اپیل کر کے اپنے جوانوں سے بات کر رہا ہوں، سی ایس ایس کی طرف جاؤ، پبلک سروس کمیشن امتحانوں کی طرف جاؤ۔ یا نوکری کرو تو پھر ایسی کرو کہ ڈائریکٹ 17ویں گریڈ میں جاؤ، ریٹائرڈ ہو تو 22ویں گریڈ سے ہو۔ نوکری کرو تو ایسے کرو، ورنہ ہم نوکری کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ پھر کاروبار کرو، کاروبار کرو۔ جی سب سے زیادہ نبیوں نے اور ائمہ اہل بیت نے اگر معاش کے حوالے سے ہمیں حکم دیا ہے تو وہ کاروبار کا حوالہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اگر تاکید کی ہے تو کاروبار کی تاکید کی ہے۔ میں بہت ہی دھیمے لہجے میں، جنہیں برا لگے وہ اپنے کان بند کر لے، میں ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں جو بار بار کہتے ہیں نا میں سرکاری نوکری دلوا دوں۔ بھائی کیوں سرکاری نوکری کرتے ہیں؟ وہ اس میں کام نہیں کرنا پڑتا، تبھی تو یہ ملک کا حال یہ ہوا ہے۔ صبح آرام سے 12 بجے جائیں گے آفس اور تنخواہ لینے جائیں گے، اور پھر آدھی تنخواہ اسے دے دیں گے جو روزانہ ہماری حاضری لگاتا ہے، تبھی تو یہی ملک بنا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارے ملک، حرام خوری کی وجہ سے اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ صرف چوری یہ تو نہیں ہے کہ کسی کے فریج سے جا کر کوئی سیب کھا لیا جائے، کسی کے کپڑے اٹھا لیے جائیں، کسی گاڑی چرا لی جائے، صرف چوری تو یہ نہیں ہے۔ صبح 8 بجے کا آفس تھا، 11 بجے آفس جا رہے ہیں، تنخواہ پوری لے رہے ہیں، تو یہ چوری نہیں ہے؟ ہاں اس پہ واہ تھوڑی بولیں گے آپ، بھائی میرے اوپر ہی واہ بول دیجئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برداشت کیجئے تھوڑی دیر کے لیے مجھے۔ کاروبار کی طرف جاؤ میرے بچوں جوانوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں کی بیٹھی ہے، کالے بالوں والے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ کاروبار کی طرف کاروبار کرو۔ کبھی غور کیا مولا علی کسی مسلمان کا باغ نہیں تھا جہاں جا کے مولا ہل چلاتے ہیں؟ ہمیشہ یہودی کے باغ میں ہل کیوں چلاتے تھے؟ توجہ ہے؟ بار بار یہ ذاکرین پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ علی یہودی کے باغ میں ہل چلا رہے ہیں، علی یہودی کے باغ میں جو ہے وہ بیلچہ استعمال کر رہے تھے۔
زمین کو آمادہ کر رہے تھے یہودی کے باغ میں، تو کیا کسی مسلمان کا باغ نہیں تھا؟ علی نے کاروبار کا اصول دیا ہے، ہمیشہ کاروبار غیر سے کرو تاکہ وہاں کا پیسہ یہاں آئے۔ جی صلوات پڑھنے مولا علی کی ذات پر۔ کاروبار کی طرف جائیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، ہمیشہ کچھ کرتے رہنا۔ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ مولانا وہ میری تعلیم مکمل ہو گئی تھی تو اب میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو کتنے دن ہو گئے تعلیم مکمل؟ 6 مہینے ہو گئے۔ تو 6 مہینے سے تم فارغ بیٹھے ہو، ادھر بیٹھک ادھر ملاقات ادھر کچہری۔ جوان مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک جوان کو آتے ہوئے حضرت نے دیکھا، حضرت نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا مجھے وہ شیعہ نہیں چاہیے جو کچھ نہ کرتا ہو، مجھے وہ چاہنے والا ہی نہیں چاہیے جو کچھ نہ کرتا ہو۔ فارغ رہنے والا تو علی والا ہوتا ہی نہیں۔ تم نے 6 مہینے سے نوکری ڈھونڈ رہے ہو، کہ 3 مہینے کے کورس کی کہیں ایڈمیشن لے لیتے، فلاں کورس جا کر فلاں ٹیکنیک فلاں مہارت حاصل کر لیتے۔ فارغ رہنے والا، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، علی والا نہیں ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت بتاؤں، اعزۃ علی المومنین۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کے سامنے، اذلۃ علی المومنین، وہ مومنین کے سامنے خاکساری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔ مومنوں سے مومن اکڑ کر بات نہیں کرتا، مومنوں کے سامنے مومن جھک کر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، اس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ مگر کہیں یہ عادت نہ بن جائے جھکنا، عاجزی، خاکساری، گھٹنوں کو ہاتھ لگانا، پیروں کو ہاتھ لگانا، ہمیشہ جھک کر بات کرنا، یہ کہیں عادت نہ بن جائے۔ فوراً قرآن نے کہا وَعِدَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ علی کے چاہنے والے ادھر دیکھتے ہیں کہ مومن کھڑا ہے تو خود کو جھکا دیتے ہیں، ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں اگر کافر کھڑا ہے تو اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ مزاج میں نہ آ جائے کہ تم ہمیشہ جھکتے ہی رہتے ہو، جہاں جھکنا ہے وہاں جھکو اور جہاں اکڑنا ہے وہاں اکڑو، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو۔ اعزۃ علی الکافرین، ولا چھٹی صفت ولا یخافون لومۃ لائم، علی کے چاہنے والے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ سچ بات ہے، حق بات ہے، صحیح بات ہے، میں نے کر دی ہے، اس میں ڈٹا رہوں گا۔ دنیا مذمت کرتی رہے مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سچا ہوں، میں نے بات صحیح کی ہے، میں نے قرآن حدیث عقل کے مطابق بات کی ہے، میں کوئی پریشان نہیں ہوں، اکیلا بھی ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور یقین جانیے اگر ساری دنیا آپ کو اکیلا بھی کر دینا کسی حق بات پر تو پریشان اس لیے نہیں ہونا کہ حق تو علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہاتھ آپ نے مولا کی محبت میں اٹھائے نا، یہ کسی کے آگے پھیلنے نہ پائیں۔ دعا دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ مانگیں تو صرف علی سے مانگیں جو اللہ کی طرف سے باب اللہ ہے، جو اللہ کا دروازہ ہے۔ اللہ عطا کرتا ہے جس دروازے سے، اس دروازے کو علی کہتے ہیں۔ مولا علی کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے باب اللہ، اللہ کا دروازہ۔ لا یخافون لومۃ لائم، میں نے مجلس مکمل کی۔ علی کے چاہنے والے ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے ہنر دکھانے کے بعد اگر دنیا انہیں چھوڑ رہی ہو تو وہ پشیمان نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ میرے بچوں اور جوانوں، حق بات بولنے پر اگر تنہا بھی ہو جاؤ تو یہ سوچ کر پریشان نہ ہونا کہ ہم تنہا کہاں ہیں، ہمارے ساتھ تو مولا ہے، ہمارے ساتھ تو مولا کی مدد ہے، اور یہ مدد الحمدللہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ محرم آ رہا ہے، اس مجلس کو استقبال محرم کی مجلس کی تصور کیجئے۔ میں 3 باتیں
3 لوگوں سے ایک ایک بات کروں گا، سامعین سے، ذاکرین سے اور بانیان سے۔ کچھ ذمہ داریاں بانیان کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ذاکرین کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں آپ سامعین کی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات، اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں آپ اگر اس وقت فرض کیجئے 4000 لوگ بیٹھے ہیں تو میں 4000 گھنٹے آپ کے لے رہا ہوں، اور شاید گھنٹے سے زیادہ تو ابھی ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، جی معلوم ہوا کہ میں آپ کے کئی گھنٹے لے رہا ہوں، ہزاروں گھنٹے میں نے آپ کے لیے دیے۔ تو آپ کا حق ہے کہ مجلس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں مولانا ہم نے آپ کو اتنا ٹائم دیا، آپ نے ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت کے لیے، قوم و ملت کے فائدے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، ہمارے علمی معیار کو اونچا کرنے کے لیے، ہمارا عرفان اور معرفت بڑھانے کے لیے ہمیں کیا دیا؟ آپ کا حق ہے مجھ سے پوچھیں۔ میں اگر کوئی ایسی بات کروں جس بات کو آپ کو ہضم نہ ہو رہی ہو بات، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، کون سی کتاب سے آپ نے پڑھا ہے۔ میں بے ادبی کی دعوت نہیں دے رہا، میں بد تہذیبی کو عام نہیں کر رہا، ادب سے، احترام سے، پیار سے بات بھی ہو سکتی ہے نا۔ آپ مجھ ذاکر سے پوچھیں کہ مولانا یہ جو بات آپ نے کی ہے کہاں سے کی ہے، یہ بات ہمارے لیے نہیں تھی، آپ ہمارے حوالہ دے دیے، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم اس کو جواب تو دے سکیں کہ ہمارے عالم نے کہاں سے پڑھی ہے۔ یہ ایک سے آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی صحیح بات کرے اس میں بھی سبحان اللہ، اور کوئی غلط بات کرے اس میں بھی سبحان اللہ، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ غلط بات پہ سبحان اللہ کیسے بول رہے ہیں؟ اگر کوئی لڑوا کر جا رہا ہے، اگر کوئی انتشار پھیلا کے جا رہا ہے، اگر کوئی مومن کو مومن سے لڑوا رہا ہے اور میں نعرے لگا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا۔ میرے لہجے سے پتہ چل جائے گا کہ میں مومنین کو لڑوا رہا ہوں، تو آپ میں سے کوئی کر کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجلس میں فساد نہیں ہونا چاہیے، تو پرچی تو بھیج سکتا ہے نا، مجھے پرچی آ جانی چاہیے، اس میں لکھا ہوا مولانا جو ابھی آپ نے 2 جملے کہے نا، اس سے مومنین میں انتشار ہوگا، اور یہ مجلس انتشار کے لیے نہیں کی گئی ہے، یہ مجلس تو پیار بانٹنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس میں سنی شیعہ میں جھگڑا ہو جائے گا، اس میں شیعہ شیعہ میں جھگڑا ہو جائے گا، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہم ذاکرین کو متوجہ کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، کیا معلوم کہ کون سا جملہ میرے منہ سے ایسا نکل جائے جو جملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ آپ توجہ دلا دیں۔ اور پھر معصوم کی زبان میں ذاکر اور بانی سے زیادہ فضیلت، ائمہ کی زبان میں ذاکرین اور بانیان سے زیادہ فضیلت آپ کی ہے۔ ائمہ اہل بیت نے آپ کو زیادہ مقام دیا ہے، پھر مجھ ذاکر کو دیا ہے، پھر آخر میں بانی کو یاد کیا ہے، تو آپ کا مقام تو ہم دونوں سے زیادہ ہے، لہذا آپ کا احترام بھی ہم سے زیادہ ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے جب میں کبھی سنتا ہوں کہ فلاں ذاکر نے مجمع میں فلاں صاحب کو ڈانٹ دیا اور فلاں کو کہا دیکھ رہے ہو اس کی شکل فلاں جیسی ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے یہ کیسی باتیں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے جو بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ کی عزت اور احترام کی ایک دلیل دے دوں کہ اگر امام سجاد آ کر بیٹھتے ہیں نا تو وہ آپ کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کا مقام کچھ کم نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داریاں پھر بھی زیادہ ہے۔ تو گزارش کر لی میں نے آپ سامعین سے، ایک گزارش کروں گا میں اپنے قبیلے سے، بانیان ذاکرین سے، خطبہ سے، مجھے بات وہ کرنی چاہیے جو مضبوط ہو، جو محکم ہو، جو دلیل کے ساتھ ہو، جو سمجھ میں آنے والی ہے، جو کسی کو الجھائے نہیں، جو کسی کو پریشان نہ کرے، مضبوط گفتگو کرو، جو سنبھال سکوں وہ بولو، جسے نبھا سکوں وہ بولو۔ لہٰذا میں محرم سے پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا ہمارے فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے، اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کروں، میں ذاکرین سے بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ البتہ اہل سنت طے کریں گے کہ ان کے مقدسات کون ہیں، جو ان کے مقدسات ہی نہیں ہیں ان میں آپس میں اختلافی مسئلہ ہے، فلاں شخصیت ان کے یہاں معتبر، ایک کہتا ہے دوسرا کہتا ہے معتبر نہیں ہے، ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن جنہیں سارے اہل سنت اپنا مقدس مانتے ہیں اور محترم مانتے ہیں، ہم شیعوں کو اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی توہین کریں، ان کے بارے میں کوئی منفی بات کریں، ایک بات۔ دوسرا، پاکستان کے حوالے سے، ہماری مملکت کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا جو مملکت کے مفاد کے خلاف ہے، میں حکومت کے مفاد کی بات نہیں کر رہا، ریاست کی بات کر رہا ہوں، مملکت کی بات کر رہا ہوں، مملکت کے مفاد میں یعنی ملک کے خلاف نہ ہو بات، مجھ ذاکرین کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا، ملک کے خلاف بات نہیں کرنی، مجھ ذاکرین کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ میں انسانیت کے فروغ کے لیے کوشش کروں،
مجلس میں جب آپ نے دروازے پر بانی محترم نے کسی کو کھڑا نہیں کیا، یہاں تو مجلس چوک پر اور روڈ پر ہو رہی ہے، لیکن اگر امام بارگاہ یا اپنے آپ چار دیواری میں کر رہے ہو تو آپ نے کسی کو کھڑا نہیں کیا ہوا تاکہ وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے۔ جب آپ پوچھ نہیں رہے کسی سے تو سب آ سکتے ہیں نا۔ جب سب آ سکتے ہیں تو مجھے سب کے دل کا خیال کرنا ہوگا، مجھے دل آزاری سے بچنا ہوگا۔ مجھ خطیب کو انسانیت کی بات، قدروں کی بات، تہذیب کی بات کرنی ہوگی، تھک تو نہیں رہے۔ اور ایک گزارش بانی سے کروں گا، بانی محترم سے کروں گا، اور وہ یہ کہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے، مولا حسین کے نام پہ لوگوں کو جمع کیا ہے، تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ آپ مجھ خطیب کے لیے اگر علاقائی کوئی مسئلہ ہے تو مجھے متوجہ کریں، یا اگر مجھ خطیبوں کے، ہم خطیبوں کے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس کا کام ہی لڑنا لڑانا ہے، تو آپ اس کو کیوں بلا رہے ہیں لڑکانا ہے؟ آپ کیوں بلا رہے ہیں اسے اپنے مثال کے طور پہ کراچی میں اور حیدرآباد میں، جہاں کا جو بانی ہے، میں کیوں بلا رہے ہیں لاہور، اور کیوں بلا رہے ہیں بکھر اور چکوال کے اندر؟ میں بانیان سے بات کر رہا ہوں، آپ نہیں بلائیں انہیں۔ قیامت تو نہیں آ جائے گی اگر وہ نہیں آئیں گے تو، اس لیے کہ ان کا کام لڑنا لڑانا ہے، ان کا کام چٹکیاں بھرنا ہے، ان کا کام دل آزاریاں کرنا ہے۔ بانی سے گزارش ہے، ایک ہلکی سی گزارش ہے، بانی کو چاہیے کہ حسین کے مریدوں کے لیے انتظام بھی اچھا کرے، فرش اچھا ہونا چاہیے، نیاز نظر کا اہتمام اچھا ہونا چاہیے، جی انتظامات مکمل ہونے چاہیے۔ مائک کام تو کرے، روشنیاں چلتی ہوئی تو نظر آئیں، میری آواز تو پہنچے، جیسے الحمدللہ یہاں بہت اچھا ہے۔ میں جرمل بات کر رہا ہوں، انتظامات اچھے کریں۔ یہ آنے والا معمولی وجود نہیں ہے، ان آنے والوں میں اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، فرشتے اترتے ہیں مجلس میں۔ حدیث ہے کہ جب مجلس ذکر حسین ہوتی ہے تو عرش سے فرش پر فرشتے آتے ہیں، اور جب یہ واپس جاتے ہیں تو وہاں رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اب تک سونگھی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے جہاں حسین کی مجلس ہو رہی تھی، تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی اس مجلس میں سے خوشبو لے کر آئیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی، انہم متفرقون، یہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں لے جاؤ ہمیں، ہم اس زمین سے مس ہو کر آئیں گے جس زمین پر حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے۔ یہ روایت بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے لکھی، یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنا دی۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، ایک مسافر کو کوفے میں مارا گیا ہے، غربت میں مارا گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، مولا حسین کا سفیر، مولا حسین کے چچا کے تایا کے بڑے بھائی تھے مولا علی کے حضرت عقیل۔ مولا علی اپنے چاروں بھائیوں میں سب سے کم سن تھے، حضرت عقیل مولا علی سے بڑے تھے عمر میں، بڑے بھائی کا بیٹا ہے، مولا حسین کے تایا بڑے بھائی کا بیٹا ہے عقیل، حضرت عقیل کا بیٹا مسلم، جی کوفے میں مار دیا۔ اہل بیت کو جب بھی کسی نے مارا ہے نا تو پیاسا کر کے مارا ہے، مسافرت میں مارا ہے، بھوکا رکھ کے مارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس بڑی مقبول ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کو اللہ اس کا اجر عطا کرے گا۔ جب بھی اہل بیت کو مارا ہے بھوکا کر کے مارا ہے، پیاسا کر کے مارا ہے، گھیر کر مارا ہے۔ کوفے کی ایک گلی میں گڑھا کھود دیا، حضرت مسلم اکیلے لڑ رہے ہیں، 2000 سے زیادہ سپاہی ہیں جن سے حضرت مسلم نے اکیلے مقابلہ کیا ہے۔ جس جگہ جاتے تھے سامنے سے ایک لشکر آ جاتا تھا، اور سب کو مارتے مارتے حضرت مسلم جب سنبھل نہیں رہے تھے نا ان سے، تو انہوں نے ایک گلی کے اندر گڑھا کھودا، اس کے اوپر خس و خاشاک ڈال دی اور حضرت مسلم کو اس طرف لے گئے، اور جب آپ گڑھے میں گرے ہیں تب حضرت مسلم کو گرفتار کیا ہے۔ ہونٹ کٹ گیا تھا، خون نکل رہا تھا، ہاتھ باندھ کر حضرت مسلم کو عبید اللہ کے دربار میں لے آئے۔ یہ خبیث کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تخت پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت مسلم سامنے کھڑے ہیں۔
اور علی کا شیر بیٹا، علی کا شیر بھتیجا، علی کا داماد، مولا علی کے داماد حضرت مسلم، حضرت عباس کی بہن کے شوہر ہیں۔ لائے حضرت مسلم کو دربار کوفہ میں، عبید اللہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت مسلم ایک مرتبہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہیں، بڑے روب اور جلال کے ساتھ کھڑے ہیں، چہرے پر حضرت مسلم کے اطمینان دیدنی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی آواز آئی، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ بے ساختہ شیر کے لہجے میں بولے، ما لی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ کیا جلال ہے، کیا حیدری لہجہ ہے۔ کہا مسلم، عبید اللہ کی آواز آئی، مسلم کچھ دیر بعد تمہارا سر قلم کروں گا، کوئی آخری بات ہو تو کرنے کی کرو۔ حضرت مسلم نے فرمایا میری 3 باتیں ہیں، میں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے تھے، یہ میری ذاتی چیزیں، میری زرہ، میری تلوار، اس کو اس کے بدلے میں دے دیا جائے اور میرا قرضہ اتار دیا جائے۔ حقوق العباد کا خیال رکھ رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہو دوسروں کے حقوق ادا کر کے جاؤ۔ فرمایا دوسری بات میں یہ کروں گا، تم میں اگر کوئی باضمیر یہاں بیٹھا ہوا ہے، جس کا ضمیر ابھی زندہ ہو اور وہ یہاں بیٹھا ہے، تو وہ کسی طرح مکے میں جا کر حسین مولا کو سلام کرے اور جا کے کہے کہ کوفہ نہ آئے، کوفہ رہنے اور آنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس بھر کے کہا پیاس لگ رہی ہے، کوئی پانی پلا دے۔ جب حضرت مسلم نے پانی مانگا نا تو عبید اللہ نے ایک شخص کو اشارہ کیا، وہ سرائی میں سے پیالہ بھر کے پانی کا لے کر آیا۔ جب حضرت مسلم نے اپنے دہن سے لگایا تو ہونٹ کٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، ایک قطرہ خون کا پیالے میں چلا گیا۔ آپ نے اسے واپس کر کے کہا دوسرا پانی لا لو، مضاف ہو گیا ہے۔ دوسرا کٹورا لایا، اس میں بھی ایک قطرہ گر گیا، پھر کہا ایک اور دفعہ پلا دو۔ جب پانی لے کر آئے پھر تیسری مرتبہ بھی اس کے اندر خون کا قطرہ گر گیا، تو کٹورے کو واپس کرتے فرمایا میرے مولا حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا کا پہلا شہید حضرت مسلم، حسین کی تحریک کا پہلا شہید حضرت مسلم اجرکم اللہ، وہ کوفے میں پیاسا شہید کیا جا رہا ہے۔ آواز دی عبید اللہ نے جلاد کو انہیں دارالعمارہ کی چھت پر لے جاؤ، چھت پر ان کا سر قلم کر کے ان کا لاشا زمین پر پھینک دو۔ جب حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے نا تو حضرت مسلم کے لیے جب اس جلاد نے تلوار اٹھائی، ادھر وہ تلوار اٹھ رہی تھی، ادھر حضرت مسلم نے مکے کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین میرا سلام۔ مولا وہاں مسافرت میں سفر میں تھے، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے فوراً کرسی چھوڑی اور خیمے سے باہر آئے اور کوفے کی طرف رک کر کے کہا علیکہ السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام۔ حضرت عباس کچھ عقب میں کھڑے تھے، دوڑتے ہوئے قریب آئے، کہا مولا میرا بھائی مسلم آ گیا۔ فرمایا عباس مسلم کو کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے، میرا بھائی غربت میں مارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت بڑا مجمع ہے، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، فرصہ دے رہے ہیں جناب زہرا کو۔ عباس میرے بھائی کو غربت میں مارا جا رہا ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا مولا جب آپ وہاں سے سلام سن سکتے ہیں، یہاں سے آپ کا جواب جا سکتا ہے تو مجھے کوفہ بھیج دیجئے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ فرمایا عباس ذرا فضا میں دیکھو، 2 انگلیوں کے درمیان مولا حسین نے مولا عباس کو منظر دکھایا۔ منظر یہ تھا کہ دارالعمارہ سے لاشا پھینکا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ انگڑائی لی مولا عباس نے، مولا کی زرہ کھل کر نیچے گری، کہ مولا آپ اگر مجھے دکھا سکتے ہیں تو مجھے بھیج بھی سکتے ہیں، مولا مجھے کوفہ بھیج دیجئے، میرا بھائی غریب ہے، میرا بھائی اکیلا ہے۔ جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، عباس میری ماں زہرا مسلم کا لاشا اٹھانے کوفہ پہنچی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آیا۔ مسلم کے ساتھ ایک محمد اور ابراہیم 2 بیٹے بھی آئے ہیں۔ میں آپ سے انتہائی عاجزانہ ایک اپیل کرنے جا رہا ہوں۔ 7 سال پہلے حرم امام رضا کی تحقیقاتی ادارے نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے کہ لاہور میں بی بی رقیہ، جنہیں بی بی پاک دامنہ کہا جاتا ہے، وہ علی مولا کی بیٹی ہیں، وہ انہی 2 یتیم بچوں کی ماں ہیں، وہ حضرت مسلم کی زوجہ ہیں۔
میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ خاص طور پر آپ ایران عراق جاتے ہیں زیارت کرنے، آپ لاہور بھی جایا کریں اور بی بی پاک دامنہ کو جا کے سلام کیا کریں۔ وہ انہی 2 یتیم بچوں کی ماں ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے تحقیقی ادارے نے اس کی تصدیق کی ہے، حرم امام رضا نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ تمام قرائن یہی ہیں۔ اس دلیل پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بی بی پاک دامن بی بی رقیہ بنت علی زوجہ مسلم ابن عقیل مادر محمد و ابراہیم حضرت عباس کی بہن کا مزار ہے۔ جایا کریں وہاں حاجت مانگنے کے لیے۔ جب گزری ہے نا بی بی کوفے سے، تو کوفے کے چارراہے پہ مسلم کا لاشا لٹکا ہوا تھا، تو بی بی کا جب اونٹ قریب سے گزرا نا تو آواز دے کر کہا مسلم تمہارا لاشا تو دیکھ لیا، مجھے میرے بچوں کا پتہ بتاؤ، میرے وہ دونوں بچے کہاں گم ہو گئے؟ ماں نے بچوں کے لاشے نہیں دیکھے۔ اجرکم اللہ۔ حارث جب دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لایا نا، دونوں شہزادوں کو، ایک محمد ایک ابراہیم، تو جب محمد کا سر کاٹنے کے لیے تلوار نکالی تو ابراہیم کی آواز آئی یہ میرا بڑا بھائی ہے، پہلے میرا گلا کاٹو۔ جب ابراہیم کے قریب گیا تو محمد کی آواز آئی یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، پہلے میرا گلا کاٹو۔ حارث نے کہا میں تم دونوں کو قتل کروں گا، اور دونوں شہزادوں جب محمد کا سر کاٹ کے لاشا نہر میں پھینک دیا تو لاشا رکا رہا۔ تھکیں گے نہیں، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ جب حضرت محمد حضرت مسلم کے بیٹے کا سر کاٹ کر ان کا لاشا نہر میں پھینکا نا تو لاشا رکا رہا۔ جب ابراہیم کا سر کاٹ کے لاشا پھینکا تو دونوں لاشیں آپس میں ملنا شروع ہو گئے، دونوں بھائیوں نے گلے ملنا شروع کیا، دونوں کے لاشیں نہر کے اندر اترتے چلے گئے۔ یہ 2 کٹے ہوئے سر عبید اللہ کے دربار میں لے کر آیا، سامنے رکھ دیا، امیر تمہیں خوش کرنے کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ جب رومال ہٹایا تو 2 شہزادوں کے سر عبید اللہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور آوازیں دینے لگا، کہنے لگا آ کر دیکھو کف الخط القمر، چاند جیسے چہرے ہیں۔ جو دشمن کی نگاہوں میں چاند ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا پیارا ہوگا۔ مسلم کے شہزادے کوفے میں مار دیے گئے، مسلم غربت میں مار دیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔